وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ہری پور ضمنی الیکشن میں ضلع انتظامیہ کو دھمکی دینے کا کیس۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو سہیل آفریدی کے خلاف کارروائی سے روک دیا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سے فیصلے کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ ذیشان کاکا خیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، ضمنی الیکشن جو تھا ہری پور میں، اس دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے تقریر کیا تھا جس میں انہوں نے دھمکی آمیز الفاظ کا استعمال کیا تھا ضلع انتظامیہ اور دیگر اہلکاروں کے خلاف، جس پر جو ہے کیس دائر کیا گیا اور الیکشن کمیشن نے جو ہے وزیر اعلیٰ کو طلب کیا تھا، جس پر جو ہے وزیر اعلیٰ نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کی تھی اور آج درخواست پر سماعت ہوئے۔ سماعت دو رکنی بینچ نے کی جس میں جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس فہیم ولی جو ہے وہ شامل تھے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے روک دیا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے یہ استدعا کی کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے تاحال اس پر کوئی کلیئر فیصلہ نہیں سنایا کہ وہ کارروائی کر رہی ہے وزیر اعلیٰ کے خلاف یا نہیں کر رہی، جس پر جو ہے جسٹس سید ارشد علی نے استفسار کیا کہ کیا الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، جس پر وکیل نے کہا کہ وہ فیصلہ موجود ہے لیکن تاحال آپ کے پاس ریکارڈ پر نہیں پہنچی۔ تو جسٹس ارشد علی نے استفسار کیا کہ وہ آپ جمع کریں تو ہم اس میں آرڈر کرتے ہیں۔ اب جو ہے الیکشن کمیشن کو مزید کارروائی سے روک دیا ہے اور عدالت نے جو ہے ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی ہے۔ سماعت ملتوی کر دی ہے، بہت شکریہ آپ کا ذیشان۔ ایم کیو ایم پاکستان کے وزراء، اراکین اور لیڈرز کی سیکیورٹی واپس۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، انیس قائم خانی کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی بھی سیکیورٹی واپس۔ صوبائی وزارت داخلہ نے فوری سیکیورٹی اہلکاروں کو واپس آنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ایم کیو ایم نے معاملے پر آج شام 4 بجے پریس کانفرنس طلب کر لی۔ ایم کیو ایم کے وزراء اور اراکین نے سانحہ گل پلازہ پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ وادی تیرا میں آپریشن نہیں، انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ وادی تیرا کے علاقے باغ میدان سے 65% آبادی کا انخلا ہو گیا ہے۔ پاک فوج نے علاقے سے نقل مکانی کا مطالبہ کیا، نہ ہی ٹائم لائن مقرر کی۔ کولیٹرل ڈیمیج سے بچنے کے لیے نقل مکانی کا آپشن مقامی لوگوں نے خود اپنایا۔ شدید موسمی حالات اور ماضی کے تجربات کی بنیاد پر وادی تیرا میں آپریشن ایجنڈے پر نہیں ہے۔ 35% خاندان تاحال تیرا میں موجود ہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، یہ بتائیے گا، آپ نے اس خبر سے ریلیٹڈ ڈیٹیل میں سرچ کی ہے، پچھلے کچھ دنوں سے یہ معمہ بنا ہوا ہے، اصل میں ایشو کیا ہے اور نقل مکانی کیوں ہو رہی ہے اور حکومتی موقف کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کنفرم کیا ہے کہ تیرا میں نہ تو بڑے پیمانے پہ ماضی کی طرح آپریشن ہو رہا ہے، نہ ہی یہ ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن آلریڈی ہو رہے ہیں ان کے بڑے ثمرات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ تیرا میں اس وقت جو شدید ترین موسم ہے اس میں کوئی ایسا بڑا آپریشن ہو ہی نہیں سکتا۔ جو تیسرا معاملہ ہے، اس جو ایک وجہ ہے آپریشن بڑے پیمانے پہ نہ کرنے کی، کہ جو ماضی میں جو بڑے پیمانے پہ ڈسپلیسمنٹس ہوئی تھیں اور بڑے آپریشن کا پلان کیا گیا تھا تو اس میں لوگوں کو بہت مشکلات اٹھانی پڑی تھیں۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، کوئی بڑا آپریشن نہیں ہو رہا، نہ ہی کوئی بڑے پیمانے پہ ایسی کوئی وہاں پر ڈپلائمنٹ ہے جو کہ معمول سے ہٹ کر ہو۔ یہ معاملہ اس طرح شروع ہوا کہ جب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں یہ شروع کیے گئے تھے تو وہاں پہ ظاہر ہے کولیٹرل ڈیمیج اس لیے ہو رہا تھا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ دہشت گرد آبادی والے علاقوں میں تھے۔ جب ان کے خلاف کارروائی کی گئی تو کولیٹرل ڈیمیج ہوا اور اس وقت 26 دسمبر 2025 کو جو مشران ہیں ان کی جانب سے جو جرگے بلائے گئے اور ان جرگوں کے بعد پہلے ٹی ٹی پی کو بھی انہوں نے انگیج کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے وہاں سے نکلنے سے جب انکار کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے ضلعی انتظامیہ اور صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے یہ طے کیا کہ ہم خود رضاکارانہ طور پر، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں سے ڈسپلیس ہوں گے ایک عارضی مدت کے لیے۔ اور اس کے بعد جب یہ ڈسپلیسمنٹ شروع ہوئی تو وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے اس نے 4 ارب روپے کے اس کے لیے فنڈز بھی رکھے، لیکن جب یہ بڑے پیمانے پہ لوگ، یعنی ابھی تک کے جو اعداد و شمار ہیں 65% لوگ ڈسپلیس وہاں سے ہو چکے ہیں، وہاں سے نقل مکانی جو ہیں وہ رضاکارانہ طور پہ کر چکے ہیں، تو صوبائی حکومت اس کو ہینڈل نہیں کر سکی، اس سچویشن کو سنبھال نہیں سکی، اور جب ایک بد انتظامی جو ہے وہ سامنے آئی تو اس کے بعد سارا معاملہ جو ہے وہ وفاقی حکومت پہ الزام لگانے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ پاک فوج جو ہے یہ لوگوں کو وہاں سے ڈسپلیس کر رہی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ پاک فوج کی جانب سے نہ تو ان لوگوں کو نقل مکانی کرنے کا کوئی مطالبہ کیا گیا، نہ کوئی ہدایت کی گئی،
اور یہ لوگ رضاکارانہ طور پہ یہاں سے موو ہو رہے ہیں، اور 35% لوگ اب بھی میدان باغ جو کہ تیرا کا علاقہ ہے وہاں پر موجود ہیں۔ اور پاک فوج کے حوالے سے یہ بھی ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کی جانب سے کوئی ایسی ڈیڈ لائن بھی نہیں دی گئی، تو جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہیں وہ ضرور جاری ہیں، اور اس وقت 35% لوگ وہاں پر جو موجود ہیں، اور اس بات کا امکان ہے ان میں سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں رضاکارانہ طور پر نقل مکانی کریں گے۔ تو ایک جو نیریٹو بنیادی طور پہ وہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ 19,000 خاندان وہاں سے جب ڈسپلیس ہوئے ہیں، اس کے بعد جو وہاں کی صوبائی حکومت ہے وہ ان کو اکاموڈیٹ کرنے میں ناکام نظر آئی۔ وہاں پہ جو کیمپس بنائے جانے تھے جو دوسرے شہروں میں جہاں پہ ان کو عارضی طور پہ رکھنا تھا، وہ ان کو وہاں پہ اکاموڈیٹ کرنے میں ناکام ہوئی، اور اس کے بعد ایک بلیم گیم شروع ہو گئی، جس کے بعد ایک صوبائی حکومت کی جانب سے جو کیے گئے اقدامات تھے، جو بیڈ گورننس تھی، اس کا امپیکٹ عام لوگوں پر آیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب اتنے حساس ترین معاملے پہ ایک سیاست شروع کر دی تو گئی عدیل ہے۔ یہ بتائیے اکاموڈیٹ نہیں کر سکے، کس اینگل میں آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ جو 4 ارب رکھے گئے تھے صوبائی حکومت کی جانب سے یہ خرچ نہیں ہوئے، یا مزید فنڈز درکار ہیں؟ کس طریقے سے صوبائی حکومت اس کو ٹیکل نہیں کر پائی؟ نہ تو یہ جو انہوں نے خود 4 ارب روپے کے یہ فنڈز رکھے، نہ تو وہ ان کو خرچ کر پائے، اور ان کو کیمپس، یہ 19,000 خاندان ہیں، جب یہ میدان باغ کے علاقے سے موو ہوئے ہیں، انہوں نے خیبر پختونخوا کے ایک دوسرے علاقے میں جا کے رہنا تھا، وہاں پر کیمپس بنائے جانے تھے۔ یہ معاملہ دسمبر سے شروع ہوا ہے، اور اب جو جنوری ہے اپنی انڈی کے جانب جا رہا ہے، تو ان 2 مہینوں، ان تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کے اندر وہاں کی حکومت جو ہے وہ ان کے کیمپس نہیں بنا سکی۔ ٹھیک، اور ابھی تک 65% افراد کی نقل مکانی مکمل ہو چکی ہے، 35% کی باقی۔ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں، جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ بھارت کا کشمیر پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ کشمیریوں پر مظالم کر کے بھارت پائیدار امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ گزشتہ سال مئی ذکر دیا پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے مباحثے میں خطاب، کہا بھارت نے پاکستانی خود مختاری کی خلاف ورزی کر کے جارحیت کا ارتکاب کیا۔ پاکستانی رد عمل نے واضح کر دیا جبر کسی طور پر قبول نہیں، بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی عالمی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہے۔ یہ اقدام لاکھوں افراد کی زندگیوں اور روزگار کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ پاکستان پانی اور دیگر قدرتی وسائل کو ہتھیار بنانے کے عمل کو مسترد کرتا ہے۔ معاہدوں کی پاسداری بین الاقوامی قانونی نظام کی بنیاد ہے۔ اقوام متحدہ اپنے قراردادوں پر عمل کے لیے مناسب میکانزم وضع کرے۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ برف باری کی صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ تو ملکہ کوثر بری میں رات سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ 17 میل اور پھول گران ٹول پلازے پر سیاحوں کا مری میں داخلہ بند ہو چکا ہے۔ سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام بھی جاری ہے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے بتا رہی ہیں فوزیہ علی۔ جی بالکل، اس وقت ہم مری میں موجود ہیں، اور مری میں برفباری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مری کے مختلف مقامات پر 6 سے 7 انچ تک برفباری ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہیں، سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہوا ہے، درجہ حرارت کم سے کم -3 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لیکن مری کے نظاروں کی بات کریں تو ہر شے نے سفید چادر اوڑھ رکھی ہے۔ مری کا ملکوتی حسن جو ہے وہ مزید نکھر گیا ہے اس برفباری سے، اور یہی وجہ ہے کہ سیاحوں کی بہت بڑی تعداد نے مری کا آج بھی رخ کیا ہے۔ ہمیں سیاح جو ہیں وہ برف کے گولوں سے کھیلتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور انتظامیہ یہی بتا رہی ہے کہ اس وقت مری میں 1500 کے قریب گاڑیاں موجود ہیں، اور سیاحوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے، کیونکہ دن بھر موسمیات نے بھی یہی بتایا ہے کہ برفباری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ دن کے اوقات میں بعض مقامات پر درمیانی سے تیز برفباری کا بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ یہی بتایا جا رہا ہے سیاحوں کو کہ سیاح حضرات جو ہیں وہ ضرور مری کا رخ کریں، لیکن احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور کیونکہ برفباری کے دوران پھسلن بھی زیادہ ہوئی ہے، تو جو بھی سیاح اس جانب آ رہے ہیں وہ ضرور احتیاط کریں۔ جی گلیات میں گزشتہ رات سے برفباری کا سلسلہ دوبارہ جاری ہے۔ شدید برفباری سے معمولات زندگی بھی متاثر ہو گئی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں آفاق عباسی۔ بالکل، میں اس وقت گلیات میں موجود ہوں، جہاں پر 3 دن کے وقفے کے بعد گزشتہ شام کو برفباری کا نیا سپیل شروع ہوا تھا، اور جو رات کو وقفے سے جاری رہا ہے۔ اس وقت بھی ہلکی سنو فال ہو رہی ہے، اور تقریباً 8 سے 10 انچ مزید سنو فال ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جتنے بھی راستے کسی حد تک کلیئر ہوئے تھے وہ بھی مطلب پھر مسدود ہو گئے ہیں، اور بجلی کا نظام بھی چونکہ آلریڈی درم برم تھا، اس میں بھی مزید
डैमेजेस हुए हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है जब स्नोफॉल होती है, और ट्रांसमिशन लाइन बुरी तरह से मुतासर होती है, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो मुकामी लोग हैं उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो गया है। बर्फबारी का सिलसिला जारी है, दर्जा हरारत 0 सेल्सियस है यहाँ पर इस वक्त, और महकमा मौसमियात ने ये प्रिडिक्शन कर रखी है कि बर्फबारी का सिलसिला आज वक्फे वक्फे के साथ जारी रहने का इम्कान है।